ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فراز تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں جناب سیدنا صدیق اکبر میرے والد گرامی بزرگوار رضی اللہ تعالی عنہ اجازت طلب کر کے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جلوہ گر تھے حضور وہیں بیٹھے رہے اور آپ کی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح جلوہ گر تھے اسی طرح حضور اپنی نشست پر جلوہ فراز رہے۔ اتنے میں پیکر شرم و حیا کامل الحیاء والایمان جناب سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نشست کو تبدیل فرماتے ہوئے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا دے دیا اور حضور سنبھل کر جلوہ فراز ہو گئے۔ یہ منظر جناب سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھیں۔ محفل برخاست ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی خدمت سے اٹھ کر اپنے گھروں کو تشریف لے گئے اور مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے اٹھ کر حضور اپنے گھر کے صحن مبارک میں تشریف لے آئے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ ناز میں نہایت ادب و احترام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، کیا بات ہے کہ میرے بابا جان بزرگوار جناب سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے، آپ جس طرح تشریف فرما تھے اسی طرح جلوہ فراز رہے۔ سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، جس طرح آپ جلوہ فراز تھے اسی طرح بیٹھے رہے کہ اچانک حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا دے دیتے ہیں اور اپنی نشست کو درست فرما لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس ہستی سے، اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت سید شمس الزمان نجمی المعروف علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر آگے لکھتے ہیں، اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا ملائکہ سے بھی افضل ہے، کہ ملائکہ فرشتے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا فرماتے ہیں۔ جو ہستی اتنا بلند پایا مقام رکھتی ہو اس ہستی کے ساتھ محبت کرنا اور ان سے عقیدت رکھنا، عزت و احترام کے ساتھ ان کا نام لینا اور ان کی ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ اہل ایمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حیا کی برکت سے ہماری آنکھوں میں بھی حیا کے پردے عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی پیکر حیا بنائے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کے ظاہر اور باطن کو منور فرمائے۔